یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہارون صاحب، صبح تک کی بات تھی کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، مگر جلد از جلد چند سوالات۔ مریم صاحبہ کچھ ایسی چیزیں فرما رہی ہیں، شہباز اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر عوام پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ بھتیجے کے بارے میں بات کر رہی، کوئی شہباز نام کا بھتیجا ہے ان کا؟ چچا، اچھا چچا ہیں ان کے، چچا جان۔ اچھا، یہ جو اپنا ہوتا ہے نا ذہنی کیفیت، بہت سخت لفظ میرے ذہن میں آیا، وہ میں نہیں استعمال کر رہا۔ یہ جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے نا حکمرانی میں، اس کا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ امین جو ہے، ہارون رشید کا بیٹا امین، وہ اپنا کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ذہین آدمی تھا، اچھا، اور بہت سخی بھی تھا۔ چنانچہ ریاست کا جو کوئی جس میں ریونیو 90% ریونیو جہاں سے مل سکتا تھا وہ اسے دیا گیا تھا، اسے ملا تھا 80% تقریباً، ایک رف اندازے لگا سکتے ہیں نا۔ اور مامون الرشید کو ملا تھا صرف خراسان، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ایک دن امین الرشید نے کہا فوج بھیجو اور فارغ کرو اس کو، حالانکہ وہ معاہدہ لکھ کے اس پہ سب لوگوں کے دستخط تھے، ان کی والدہ کے دستخط تھے، اور اس پہ الگ والدہ تھی، اس کی والدہ کے الگ تھے، دونوں کے دستخط تھے، عمراء کے دستخط تھے، جنرلوں کے دستخط تھے، سب گورنروں کے دستخط تھے، اور سونے کی نلکیوں میں وہ معاہدہ خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اس کو کسی نے کہا کہ نہ کرو، اس نے کہا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے کسی سلطنت کا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آخری منظر یہ تھا کہ ایک تکیے سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عورتوں کے کپڑے پہن کے ایک تکیے گئے، اور رات کے تاریکی میں دریائے دجلہ پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، جبکہ بغداد کے گویے بھی تلوار لٹکائے بغیر گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جب اقتدار کی ہوس سوار ہو جاتی ہے تو آدمی کی ذہنی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کری شہباز شریف حکومت، میاں شہباز صاحب کس طرح ملے اپنے بڑے بھائی سے؟ ان کے گلے نہیں ملے، کندھے پہ بھی نہیں، کندھے سے بھی نیچے سر رکھا، مطلب میرے لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ اور انہی کی بھتیجی جو ہے وہ کہہ رہی شہباز، ذرا آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ باقی یہ جو اصل جو چیز نوٹ کرنے کی ہے اس جلسے میں وہ یہ تھی، بے انتہا چڑچڑاپن، بے انتہا فرسٹریشن، بے انتہا ڈپریشن۔ یعنی دیکھیے اچھے برے وقت آتے ہیں، تو برا وقت تو عمران خان پہ آیا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مطلب انہوں نے بھی کوئی مطلب توازن کا نہیں مظاہرہ، اعتدال کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ بھی اتنا بڑھ کے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ obsessional ہیں ان کے ذہن، اچھا، لیکن بہرحال وہ رویا تو نہیں نا، یہ تو رو رہے ہیں۔ اور اگر آپ تعداد شمار کریں، وقت تو نہیں تھا کہ ساری چیزیں نوٹ کرتے، تو کوئی تانا ایسا نہیں ہے جو دے نہ دیا ہو، یہ سانپ ہے، یہ ڈس لے گا۔ نہیں، سانپ نہیں، ریاست پاکستان کی آستین میں ایک سانپ ہے، اور اس سانپ کا اور اس فتنے کا نام عمران خان ہے۔ اس کو جس نے بھی دودھ پلایا اس نے اس کو ڈسا۔ 2 شعر مجھے یاد ہے اس، ایک تو میاں محمد بخش کا جو پنجابی زبان کا آخری عظیم شاعر ہے، اس کے بعد بہت اچھے شاعر، مطلب یہ بڑا شاعر ہے، اور لوگ بھی ہیں، لیکن میاں محمد بخش جو ہیں تو ان کو تو شعر کو شعر ہی نہیں کہتے، بیت کہتے ہیں، اور وہ درس کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھو جب شعر مجھے یاد آتا ہے، جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو اس وقت بھول جاتا ہوں، وہ ہے آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، جو بیلن وچ گنا، اچھا، آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، رو نو کہہ ہن روے محمد ہن جے روے تمنا۔ جان اس طرح شکنجے میں آ گئی ہے جس طرح بیلنے میں گنا ہوتا ہے۔ اب گنے کی رس سے کہو کہ اب ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی یہ جو کیفیت ہے نا، یہ شدید فرسٹریشن اور کلک کی فرسٹریشن، یہی والد گرامی میں ہے، یہی چچا میں ہے۔ چچا کے بال راتوں رات ایسے سفید ہو گئے جیسے شاہ جہاں کے ایک رات میں
ممتاز محل کے موت کے بعد ہو گئے تھے اور اس نے تاج محل بنایا. کئی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کئی بحرانوں کا سامنا ہے شہباز شریف صاحب کو. اور کس نے کہا تھا ان سے حکومت میں آئیں؟ عوام کے درد نے کہا تھا، خورشید شاہ نے کہا کہ یہ ہم سے واپس لے لیں، ہم پہ احسان ہوگا، ہم پہ احسان ہوگا، ہم پہ احسان ہوگا. ہاں جی. تو یہ اصل میں دیکھیے نا ہوا کیا ہے، حادثہ عجیب ہوا ہے. حادثہ عجیب ہوا ہے یہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہم فٹافٹ اپنے سارے مقدمات لپیٹ دیں گے. وہ آج سپریم کورٹ میں بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی، ٹھیک ہے، بالکل. اور ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جاتا رہا کہ ایک جج صاحب نے کہا، عدمت سعید صاحب نے، ٹھیک ہے، کہ جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ اپنے سارے ریفرنس جو ہے وہ مقدمات ختم کر دیتی، سمیٹ دیتی ہے، اور اس میں سو موٹر. اب ایک تو یہ مصیبتیں تو تھی، اتنا بڑا معیشت کا کرائسس، اور عمران خان جو ہے وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس طرح چڑھا ہوا ہے جیسے چینی فوج انڈیا پہ چڑھی ہوئی ہے گولان ویلی پہ. اب دوسری طرف سپریم کورٹ نے سو موٹو نے لے لیا. اب وہ کہہ رہی بشیر میمن پہ بھی سو موٹو لیں، اس کا بھی اس کا انٹرویو کا بھی بشیر میمن صاحب کا بھی، اور شہزاد اکبر پہ بھی لیں. ہاں، بات یہ ہے کہ سو موٹو ہر چیز پہ نہیں لیا جا سکتا. آپ مقدمہ دائر کر دیں، بشیر میمن صاحب ہی کر دیں، ان کا حق ہے. میں ویسے سمجھتا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بڑے فیئر آدمی، ان کا رائٹ ہے وہ. اچھا، شہزاد اکبر کے معاملے میں بھی ان کا اعتراض درست ہے. شہزاد اکبر نکما بیکار آدمی تھا، اور یہ آپ کے سامنے میں نے 20 دفعہ کہا ہے بیکار آدمی ہے، اور یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اور آپ کو ایک دن شاہ محمود بھی نظر نہیں آئے گا اگر برا وقت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، شیخ رشید، یہ کوئی وفات اور نام کی کوئی چیز تو ان لوگوں میں ہے نہیں نا. جی نا، ورنہ شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کر لیا ہے. عمران خان ہے اور اس کے ورکر ہے، ورکر اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ووٹر اس پہ فدا ہیں. اب تو اس کو کوئی لیڈر کہتا ہی نہیں ہے، اب تو اس کو مرشد کہتے ہیں. اب اس میں روحانی صفات انہیں نظر آ رہی ہیں، کچھ دن میں اس کا چہرہ چاند میں نظر آنے لگے گا. لیکن ہارون صاحب، کل ہم نے یہ بات کی تھی، عمران خان صاحب اکیلے کا کریڈٹ نہیں ہے، پوری ٹیم نے سنبھالا ہے. وہ ٹیم نے کنٹریبیوٹ ضرور کیا ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ کیپٹن کی وجہ. ایک سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اگر ذرا سی اخلاقی جرت ہوتی پہلے دن پیٹرول مہنگا کرتے. IMF جب تک یہ پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے، دیکھنا مجبوری ہے نا. پیٹرول بنگلہ دیش میں جس بھاؤ پہ ہے، انڈیا میں جس بھاؤ پہ ہے، اس سے کچھ کم پہ کر دیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی تو اچھی ہے نا، اچھی ہے نا جی، بنگلہ دیش کی تو بہت اچھی ہے ہمارے مقابلے میں. وہ کیوں پیٹرول مہنگا بیچ رہے ہیں؟ بھائی عمران خان نے ایک عارضی ریلیف دیا تھا، ان پہ تنقید بہت بڑھ گئی تھی، دباؤ بہت تھا، کچھ 3-4 مہینے کے لیے ریلیف دیا تھا. لیکن جب ریلیف دیا تھا تو قیمت یہ نہیں تھی. اب قیمت $20-25 غالباً اور بڑھ چکی ہے. میں نے تازہ ترین فگر نہیں دیکھے. اب جب ملک اس کا متحمل ہی نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کہتا ہے، دیکھیں وہ تو کارپوریٹ بزنس کا آدمی ہے، وزیر اعظم رہ چکا ہے، سیریس آدمی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ $100-125 بچتے ہیں، ملین ڈالر، وہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو ہزاروں برس سے بر صغیر کے لوگ بجلی کے بغیر رہتے آئے ہیں نا. تو اگر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، ان اوقات میں ہو جس میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے. گیس کی بھی بالکل ایک پرپوزل جو ہے وہ ایک طرف سے آئی ہے کہ صبح 7 سے 10 بجے تک، دوپہر کو جو ہے 12 بجے سے 3 بجے تک، اور رات کو 7 سے 10 بجے تک سردیوں میں یہی اوقات دے دیں. سردیوں میں بھی یہی تھے. بھائی گیس جو ہے وہ اتنی سستی آپ بیچ رہے ہیں، 1/10 پرائس پہ آپ بیچ رہے ہیں گیس. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اکانومی کی حالت خراب، فیصلہ قوت فیصلہ ہے نہیں. اقبال نے کہا تھا وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام.